کریوزوٹ. اس کے اندر 3 علامتیں نمایاں ہیں جو کریوزوٹ بنا دیتی ہیں. تمام ڈسچارجز کاٹنے، جلانے اور کروڈ کرنے والے ہوتے ہیں. ایکسکوریٹنگ جس کو کہتے ہیں نا انگریزی میں، یعنی چھیلنے والے اور خراش پیدا کرنے والے. اور پلسیشن اس کی کیکٹس سے مقابلے کرتی ہے، مگر تشنج وہ نہیں ہے جو کیکٹس میں پایا جاتا ہے. کریوزوٹ میں پلسیشن بہت پائی جاتی ہے. اور تیسری خاص علامت اس کی بلیڈنگ ہے، جو بہانا چاہتی ہے. آنکھ میں ورم ہے، ڈاکٹر یوں انگلی لگا کے دیکھے گا تو تھوڑا سا بلڈ لوز کر جائے گا. یوٹرس میں بھی یہی کیفیت پیدا ہو تو ایسی عورتوں کو مستقل بلیڈنگ کی بیماری لگ جاتی ہے. وقت سے پہلے منسز اور بلیڈنگ، جو منسز ختم ہو رہے ہیں لیکن یہ نہیں پتہ چلتا ہے کہ منسز ختم ہو کے بیماری کی بلیڈنگ شروع ہو گئی ہے. اس میں وہ بلیڈنگ پھر بھی جاری رہتی ہے. یہ بلیڈنگ کا کسی بہانے سے بھی ہو جانا اور جسم کے ہر حصے میں بلیڈنگ کا رجحان پایا جانا، یہ کریوزوٹ کی خاص علامت ہے. گمز بھی پھسپھسے سے اسپنجی سے ہو کر دانتوں کو چھوڑتے ہیں، اور ہاتھ سے بھی آپ اگر منہ صاف کریں گے تو بلیڈنگ شروع ہو جائے گی. برش سے لازماً بلیڈنگ ہوگی. اس لیے یہ جو بلیڈنگ والا اس کا حصہ ہے، اس کو خاص طور پر پیش نظر رکھیں. عام طور پر سرخ بلیڈنگ ہوتی ہے، مگر بیچ میں سیاہ بلیڈنگ کا بھی ایک گش سا آتا ہے، اور عورتوں کو بعض 2-4 دن سخت سیاہ بلیڈنگ بھی ہوتی ہے، جبکہ نارملی سرخ ہو رہی ہوتی ہے. اس لیے کریوزوٹ کی یہ علامتیں ہیں، بعض اور دواؤں میں بھی ہیں مگر کریوزوٹ میں بڑی نمایاں ہیں. پلسیشن، دھڑکنیں، بلیڈنگ، بات پر، معمولی بہانے پر، اور تیسری چیز کیا ہے؟ کیا؟ چھیلنے والا ماتا. چیچی کہہ رہی تھی، چھیلنا کہہ رہی تھی آپ. مجھے یہی سمجھ نہیں آئی کہ چیچی کیا لگائی آپ لوگوں نے. خراش پیدا کرنے والا، چھیل دینے والا اخراج، یہ اس کی خاص علامت ہے. پرک ہو جائے نا ذرا سا پن کا تو بلیڈنگ شروع ہو جائے گی. بعض دفعہ آنسوؤں میں بھی خون پایا جاتا ہے. منہ کے جو بچوں کے آپ نے دیکھے ہوں گے، بعض بچوں کے منہ کے کنارے چھلے ہوئے اور زخمی ہوتے ہیں. اس کی ایک بڑی وجہ کریوزوٹ ہے، کیونکہ اگر کریوزوٹ کی علامتیں پائی جائیں گی تو لعاب جو نکلتا ہے یہاں کناروں پہ لگتا ہے، خاص طور پہ رات کو سوتے وقت، وہ ساری طرف چھیل دیتا ہے. اور ایسے بچوں کے منہ کے دونوں کنارے ضرور زخمی رہتے ہیں، اور ناک کے کنارے بھی نیچے چھلے ہوئے زخمی. ایک تو نزلے میں ہو جایا کرتے ہیں بعض دفعہ، وہ رگڑنے سے، بار بار رومال استعمال کرنے سے. یہ ایک مستقل علامت ہے ایک، اور بڑی تکلیف دہ چیز ہے. وہ کریوزوٹ کی علامت ہے، کیونکہ جو اخراج ہلکا ہلکا رشتہ ہے ناک سے بھی، وہ بھی چھیلنے والا ہے، اور منہ کا لعاب چھیلنے والا ہے. پیشاب میں بھی تیزی ہے، سمارٹنگ ہے. سمارٹنگ کہتے ہیں ایک دم اسے ڈنگ مار دیا ہو کسی نے. بس کیکٹس کے ساتھ میں نے اس لیے خاص طور پہ اس کو پڑھایا ہے کہ اس میں جو اسپیزمز ہیں، جگہ جگہ تھرابنگز، دل کی دھڑکنیں ہر جگہ محسوس ہونا، یہ کیکٹس اور ان دونوں کو قریباً ہم پلہ بناتا ہے. ایسی نمایاں علامتیں ہیں ان دونوں میں. مگر تھرابنگ کے ساتھ شدید اسپیزم اور درد، یہ اس میں نہیں پایا جاتا، یہ کیکٹس کا حصہ ہے. نوز بلیڈ ایسے بچوں کو اکثر ہوتی رہتی ہے.
لمبے عرصے تک چلنے والے ہیمریجز، خواہ وہ کڈنی سے ہوں، خواہ وہ یوٹرس سے ہوں، خواہ وہ ناک سے ہوں، آنکھوں سے ہوں، آپ کو ہمیشہ کریوزوٹ کی یاد دلائیں گے یا دلانی چاہیے۔ اس پہلو سے عورتوں کے لیے بھی بہت مفید دوا ہے۔ ان کی بلیڈنگ چھلنے سے، پریشر سے، کسی طرح سے بھی بلیڈنگ شروع ہو جائے تو بہت اچھی چیز ہے۔ بلیڈنگ اچھی چیز نہیں، یہ دوا بہت اچھی ہے۔